جی ہاں، تو ہم بات کر رہے تھے، یہاں پارٹیسپینٹس ابھی آ رہے ہیں، تو یہ چند اشارے میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے، اور مقصد صرف ان کا یہ ہے کہ ہم اٹینٹیو رہیں، ہم محتاط رہیں، لیکن کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارے ایمان، ہمارے اسلام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قرآن، ہماری احادیث اور آخر کار ہماری جنت کو ہم سے چھین کر لے جائے۔ ہمیں اس بات کے اوپر بہت پوری توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا قرآن، ہمارے نبی اور ہماری حدیث ہماری ہیں، انہی کو حاصل کر کے انہی کے مطابق ہو کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان ہمیں دھوکہ دے اور ہمیں ہمارے اوپر اٹیک کرے، ہمارے کانسیپٹس، ہمارے آئیڈیاز، تھاٹس کے اوپر اٹیک کرے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، اور ہم سے ہمارا ایمان اور اسلام چھوٹ جائے، ختم ہو جائے اور ہم کامیاب نہ ہو سکیں۔ صرف اس بات کو حاصل کرنا، صرف اس بات کو سمجھانے کا ان چند مثالوں کے ذریعے سے میرا مقصد تھا۔ تو پہلا ذریعہ کیا ہے؟ پہلا ذریعہ مستشرقین کا کیا ہے ان شکوک و شبہات کو ڈالنے کا؟ تو وہ کیا ہے؟ کتابیں، یعنی تفاسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، اسلامک نالج کی کتابیں وہ لکھتے ہیں، نئی انداز سے اس کو نئے فارم کے اندر ہم تک پہنچاتے ہیں اور اس کو ہم بڑی خوشی سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، غلط چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کمپائلیشن آف اسلامک اسٹڈیز میں ایک دعا میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آپ میں سے اگر وہ لیکچر کسی نے نہیں سنا، ضرور سنیں، وہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے اس پورے کورس کا سب سے بنیادی اہم ترین لیکچر اور ٹاپک وہ تھا کمپائلیشن آف اسلامک اسٹڈیز۔ اگر وہ کسی نے صحیح سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں اس پورے کورس کی قیمت ادا ہوگی، اور آپ لوگوں نے اس کورس کے اندر شرکت کا بہترین جو ہے نا وہ بدلہ دے دیا۔ تو خیر، اس دعا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہمیں حق بات حق دکھا، سچ دکھا، اور جو غلط بات ہو اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اس میں ڈالنے سے ہماری حفاظت فرما۔ تو اس کا مقصد اور مفہوم اس دعا کا یہی ہے۔ اس دعا کے ذریعے سے ہم مستشرقین کے وار اور حملوں سے بھی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ بچ سکتے ہیں۔ تو اس دعا کا بھی اہتمام کریں۔ اچھا، تو یہ پہلی چیز ہے، بکس۔ دوسرا ذریعہ، دوسرا ریسورس جس کے ذریعے سے وہ ہمارے اندر شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، وہ ہے ٹرانسلیشنز، ترجمہ۔ ٹھیک ہے، ہماری کتابوں کی ٹرانسلیشنز کرتے ہیں، تفاسیر، انہوں نے تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، ہمارے اسلامک اسٹڈیز اور ٹیچنگز کو حاصل کیا۔ اب وہ کیا کریں گے؟ ان ٹیچنگز کو حاصل کر کے اب وہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے نئی زبان کے اندر، ہماری زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ کریں گے، انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کریں گے، اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کریں گے، اور ہماری جو اس دور کی زبانیں ان کے اندر ٹرانسلیٹ کریں گے، اور نئے انداز کے ساتھ، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، رسائل و جرائد ہوں، مختلف قسم کے میگزینز ہوں، ان کے ذریعے سے وہ اس نئی ٹرانسلیٹڈ بکس اور سلیبس کو ہم تک پہنچائیں گے، اور اس سلیبس کے اندر کیا ہوگا؟ غلط کانسیپٹس ہوں گے، غلط آئیڈیاز اور تھاٹس ہوں گے۔ اس لیے یہ ٹاپک جو ہمارا چل رہا ہے نا آئیڈیالوجی کا، یہ پوری ایک جنگ ہے، ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ دیکھیں جنگ ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ، ہم کتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، 24 گھنٹے میڈیا یہ دکھاتا ہے، ہم کتنے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو جنگ ہے ہمارے ساتھ 24 گھنٹے کھیلی جا رہی ہے، اس کے لیے ہم تیار کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں ہمارا دشمن کون ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا ہدف کیا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ کن کن ہتھیاروں کے ذریعے سے ہمارے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے، تو ہم کیسے اس جنگ کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ صرف اس پورے ٹاپک کا مقصد یہی ہے کہ ہم محتاط ہو جائیں اور اپنے دشمن کو پہچانیں اور دشمن کے وار سے بچنے کی تیاری کریں۔ یہ 3 باتیں ہیں اس پورے ٹاپک کا۔ میری کوشش تو یہ تھی کہ اس آئیڈیالوجیکل وار اینڈ اٹس افیکٹ، نظریاتی جنگ اور اس کے اثرات کے ٹاپک کو 2 دنوں میں پورا کیا جائے، لیکن میں جتنا مطالعہ اس پہ کر رہا ہوں، ہر بات ایسے محسوس ہوتی ہے کہ اس کو بتانا بہت ضروری ہے۔ اچھا، آئیڈیالوجیکل وار، شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں نے اس ٹرم اور اس اصطلاح کو سنا ہو۔ ٹھیک ہے، نظریاتی جنگ کیا ہوتی ہے؟ میں نے جب اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے چند لوگوں سے جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان سے جب تذکرہ کیا، تو وہ بالکل یعنی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے کہ یہ کون سی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں تھا آئیڈیالوجیکل وار ہوتی کیا ہے، نہیں پتا تھا کہ نظریاتی جنگ کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو اس کی ڈیفینیشنز نہیں پتا، اور دشمن ہمارے ساتھ اس کے مطابق ہمارے ساتھ کئی جنگیں لڑ چکا ہے، اور کئی دفعہ ہمیں شکست دے چکا ہے، دیتا جا رہا ہے، اور اپنے منزل تک پہنچتا جا رہا ہے۔ تو میری کوشش یہ تھی کہ 2 دن میں ہو جاتا، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ کافی دن اور لے گا، لیکن کیونکہ ہفتے میں 2 دن ہماری صرف کلاس ہے،
اور نیکسٹ ویک ہماری کلاس سیٹرڈے سنڈے کو ہوگی. تو یہ ٹاپک آج کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا, اور کئی باتیں, بہت ضروری باتیں ابھی رہتی ہیں. ابھی تو ہم نے صرف ایک چیز پڑھی ہے, اورینٹلزم, اور یہ ذریعہ ہے ان کا, مستشرقین کا, ہمارے تک نان مسلمز کا مسلمانوں کو ساتھ آئیڈیالوجیکل وار کا, یہ پہلا ذریعہ. اس کے بعد ایک اور ذریعہ ہے گلوبلائزیشن جس کو کہتے ہیں, اس کے بعد کرسچینٹی مشن ہے, اس کے بعد کولونائلزم ہے, تو یہ استعمار جس کو کہتے ہیں. یہ 4 ذرائع ہیں جو ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. خیر ڈیٹیل سے تو ہم نے صرف اس پہلے استشراق ہوئی کو پڑھنا تھا, جو باقی 3 ہیں اس کو اتنی ڈیٹیل سے نہیں پڑھیں گے. لیکن ابھی تک ہم نے جو بات کی وہ دشمن اینیمی کے اعتبار سے کی. اب اگلے ٹاپکس میں, لیکچرز میں ہم جو بات کریں گے وہ اپنے اعتبار سے کریں گے کہ ہمیں کیا ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے, ہمیں ان کے حملوں سے بچنا کیسے ہے, ہمیں دفاع کیسے کرنا ہے, شیلڈ کیا ہوگی, ہمارے پاس ڈھال کیا ہے ان کے حملوں سے بچنے کے لیے, ایک بات. پھر دوسرا, ہمیں کاؤنٹر اٹیک کیسے کرنا ہے, ہمیں ان کے خلاف کیسے جنگ لڑنی ہے, ہمیں ایکشن کیسے لینا ہے, وہ ہم پڑھیں گے. اچھا, پھر چند ضروری باتیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے کنسپٹس, آئیڈیاز, تھاٹس, افکار و خیالات کو محفوظ کر سکتے ہیں دشمنوں کے حملوں سے, وہ کیا کیا ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلی اور ضروری چیز اس میں ایجوکیشنل سسٹم ہے, اس کے بعد میڈیا ہے, اس کے بعد ہمارا لٹریچر ہے جو ہم مطالعہ کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارا اکانومی سسٹم ہے, اس کے علاوہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے. یہ چند چیزیں ان کے اوپر ہم غور کریں گے. اس کے بعد ریزسٹنس ہم کیسے کر سکتے ہیں دشمن کے وار سے, اور دشمن کے ویک پوائنٹس کیا ہیں اینیمی کے, ان کے ذریعے سے ہم ان کے اوپر گرفت حاصل کر سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں, ان کو قید کر سکتے ہیں. تو ہم یہ چند مثالیں لیں گے اور اس کے بعد ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوگا. تو بہرحال میری یہ کوشش کہ 2 دن میں یہ کمپلیٹ ہو, یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی, اور اچھا ہے نہ پوری ہو, تاکہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں. اور یہ اس زمانے کی, اس وقت کی بہت بڑی اور اہم ضرورت ہے. ہم جنگ لڑ رہے ہیں, ہم اس وقت جنگی حالات کے اندر ہیں. ہمیں ان جنگی حالات کے اندر اپنے خیالات اور افکار, اپنے دماغ, اپنے کنسپٹس کی کیسے حفاظت کرنی ہے اور کیسے اٹیک کرنا ہے, ہمارے پاس ویپنز کیا ہیں, یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو جزاکم اللہ خیرن. آپ کو امید ہے یہ ٹاپک کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا ہوگا. نیکسٹ جو سیٹرڈے ہے, نیکسٹ ویک سیٹرڈے کو انشاءاللہ ہم دوبارہ اس ٹاپک کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ انشاءاللہ. تو آپ حضرات کا بہت شکریہ. کوئی سوال ہو اس بارے میں, کوئی الجھن ہو, کوئی اشکال, کوئی آبجیکشن ہو, کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو, آپ کانٹیکٹ کر کے اس کو کلیئر کر لیجئے, تاکہ اگلے لیکچر میں ہم صحیح ریفریش ہو کر اس آگے کنٹینیو کر سکیں. جزاکم اللہ خیرن. اللہ حافظ. السلام علیکم.